الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد تفسیر القرآن الکریم سورۃ البقرہ آیت نمبر 254 لیکچر نمبر 84 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایہا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلة ولا شفاعہ والکافرون هم الظالمون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اس میں سے خرچ کرو جو ہم نے تمہیں دیا، اس سے پہلے کہ وہ دن آئے جس میں نہ کوئی خرید و فروخت ہوگی، نہ کوئی دوستی اور نہ کوئی سفارش، اور کافر لوگ ہی ظالم۔ نے اہل ایمان سے خطاب فرمایا اس آیت کریمہ میں۔ جان کی قربانی اور مال کی قربانی انسان پر سب سے زیادہ مشکل ہوتی ہے، اور شریعت میں یہ مال و متاع اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، اس کے بارے میں متعدد آیات قرآن مقدس میں موجود ہیں۔ یہاں فرمایا انفقوا، خرچ کرو، مما، اس سے جو رزقناکم، رزق دیا ہم نے تم کو، جو مال ہمارے پاس ہے، مال و متاع، کوٹھیاں اور بنگلے اور فیکٹریاں، مل آنرز ہم بنے ہوئے ہیں۔ دینے والا کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی۔ رزقناکم، جو ہم نے تمہیں دیا اس میں سے خرچ کرو۔ گویا انسان کے پاس سارے کا سارا مال، وہ چھابڑی کیوں نہ ہو، چھوٹی سی دکان کیوں نہ ہو، یا بہت بڑی فیکٹری کیوں نہ ہو، اس کو دینے والا اللہ تعالی۔ پھر کمال ہے اللہ تعالی کی شفقت کا اپنے بندے پر کہ ہم نے دیا، تمہارا اس میں کوئی کمال نہیں، تمہارا کوئی کمال نہیں، یہ تو ہم نے تمہیں دیا، ہم جانتے ہیں کس کو دینا ہے اور کس کو نہیں دینا، اس میں سے خرچ کرو اللہ کے راستے میں۔ جہاد کا راستہ ہے، فی مساجد، مدارس، دارالیتامہ ہے، مصارف ہیں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے، وہاں پر وہ مال خرچ کیجیے۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم، انسان اس مال کی ہوس اور لالچ، مال کی کثرت، قبروں تک انسان پہنچ جاتا ہے۔ یہ مال کو جمع کرتے کرتے، الذی جمع مالا وعددا، گن گن کر رکھتا ہے مال، اتنا میرے پاس اتنا ہے اور میرے پاس اتنا ہے، اور اچانک فوت ہو جاتا ہے۔
اب وہ مال کس کا ہے؟ وہ رسا کا۔ اس لیے اہل ایمان اللہ کے راستے میں خرچ، میرا مال کون سا ہے جو میں نے کھا لیا، جو میں نے پہن کر بوسیدہ کر دیا، اور جو میں نے اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا۔ باقی مال تو ورثاء کا مال ہے، ورثاء کا جو میں جمع کر کے رکھ رہا ہوں وہ میرا نہیں ہے، وہ تو وارثوں کا۔ تو فرمایا انفقوا مما رزقناکم۔ ایک بات تو یہ بات ثابت ہوئی کہ دینے والا اللہ تعالی اور کوئی نہیں دے سکتا، اور عقیدہ توحید بھی ثابت ہوا کہ جب دینے والا اللہ تعالی ہے تو پھر اسی کے نام پر خرچ کیا جائے گا، پھر غیر اللہ کی نظر کیوں دی جائے گی؟ پھر یہ کہنا کہ فلاں بزرگ آئے اور میری دکان پر برکت کے قدم رکھا اور 4 چاند لگ گئے، میں نے فلاں بزرگ کے قبر پر چادر چڑھائی اور رزق کی بارش ہو گئی۔ رزق دینے والا تو اللہ تعالی، یا ایھا الذین انفقوا مما رزقناکم، تو رزاق تو اللہ تعالی، ہم اس کے بندے ہیں۔ جب اللہ دیا ہے اور اللہ ہی ہم سے مانگ رہا ہے تو ہمیں بے دریغ خرچ کرنا چاہیے، اللہ کے راستے میں دینا چاہیے، دل ہونا چاہیے اللہ کے راستے میں دینے کا۔ کہیں کسی یتیم کی کفالت، کہیں کسی بچے کی تعلیم کی کفالت، کہیں کسی غریب کے گھر میں چولہا جلا دینا، اللہ کے راستے رہنا چاہیے۔ اور جہاں خرچ ہوتا رہے، پانی نکلتا رہے، تو اوپر سے پانی آتا رہتا ہے، آتا رہتا ہے، چلتا رہے تو مال اللہ دیتا رہتا ہے، اللہ دیتا رہتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اس میں سے خرچ کرو جو ہم نے تمہیں دیا۔ تو نے تیرے نام پر ہم خرچ کرنے کا بھی طریقہ۔ نمبر 1، بلائنڈ مین بن کر کبھی خرچ نہ کیجیے کہ پتہ نہیں جی اس کو لگتا بھی ہے کہ نہیں لگتا، بس مانگنے آ گیا اور میں نے دے دیا، وہ میرے پیسوں سے علی حجویری کی قبر پر چادر چڑھا رہا ہے، پیسے میرے ہیں توحید والے کے، وہ میرے مال کو چرس کی پڑیا لے کر آگ لگا کر پی رہا ہے، میں نے تو اسے خرچ کر دیا نا مال اپنا۔ بلائنڈ مین ہے نا، کون جائے پیچھے، کون تحقیق کرے، کون دیکھے کہ یہ حقدار ہے کہ نہیں، اس نے جھوٹ بولا ہے سچ بولا ہے، تو میں اٹھا کر پیسے سے دے دوں؟ نہیں، حلال کی کمائی، خون پسینے کی کمائی، یہ اس کو دیجیے اللہ کے راستے میں۔ یہ خرچ کرنے کا حکم صرف مالدار اور جاگیرداروں کو نہیں ہے، ہر مسلم کو، ہر مومن کو۔ یا ایھا الذین آمنوا، وہ بھی ایک کھجور اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیں۔ آدھی آنی تھی، اللہ نے وہ مجھ سے دور کر دی اس خرچ کرنے کی وجہ، اخلاص کے ساتھ۔ نمبر 3، جو خرچ کر رہے ہو وہ اخلاص کے ساتھ خرچ کیجیے، ریاکاری کا شائبہ تک نہ ہو، دکھلاوا نہ ہو، شہرت نہ ہو، اللہ کے راستے میں دے دیجیے، اللہ کی رضا۔ میں اس لیے کر رہا ہوں کہ اللہ کی رضا مقصود ہے، شہرت نہیں، ریاکاری نہیں، دکھلاوا نہیں ہے، میرا رب راضی ہو جائے۔ وہ خاموشی سے بھی کسی کو دیا جا سکتا ہے، کسی کو خبر ہی نہ ہو کون دے گیا، کس نے میرے گھر میں راشن پہنچا دیا۔ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم، جو اللہ تعالی نے دیا ہے اس میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہنا چاہیے، دیتے رہنا چاہیے۔ اس کی بڑی برکتیں،
بڑی برکت، مال میں برکت ہو جاتی ہے، اللہ کی رحمت اترتی ہے، مصیبتیں ٹل جاتی ہیں، غریب سے مل جاتی ہیں۔ من قبل، اس سے قبل، اس سے پہلے، ان یأتی یوم لا بیع فیہ، کہ وہ دن آئے کوئی بیع نہ ہوگی، کوئی خرید و فروخت نہیں ہوگی۔ حشر کا دن، قیامت کا دن۔ یہاں بھی جو آخرت کے انکاری تھے مکہ کے مشرکین، ان کو بھی پیغام دیا جا رہا ہے اس دن کے آنے سے پہلے پہلے، اب اس کا تو پتہ نہیں وہ کب آئے گا۔ اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مر گیا اس کی قیامت، ہم موت کی تو خبر نہیں ہے، تو مرتے ہی میرا تو کام شروع ہو جائے گا، منکر نکیر یوم لا بیع، اس دن میں کوئی سودا بادی، خرید و فروخت نہیں ہوگی۔ اس دن سے ڈر جائیے۔ آج تو یہاں مال و متاع خرچ کر کے انسان کچھ سے کچھ کروا لیتا، وہ تو انصاف کا دن ہوگا، اللہ کی عدالت ہوگی، نامہ اعمال ہوں گے، تو اس دن سے ڈر جائیے۔ تو اہل ایمان کو آخرت کے عقیدے پر پختہ کیا جا رہا کہ آخرت قائم ہوگی، حساب اور کتاب ہوگا۔ تین باتیں کہیں، لا بیع فی، کوئی خرید و فروخت نہیں ہوگی، پیسہ نہیں چل سکے گا۔ کہتے ہیں نا محمد علی جناح نے یہ پاکستان، جہاں کام نہ ہو مجھے پیش کر دینا۔ دیکھو کتنی رشوت ہے، اور بڑے خوشی سے وہ چائے پانی کے نام سے لیتے ہیں لوگ، اور جائز اور ناجائز۔ لا بیع فی، اس دن کوئی خرید، اکیلا اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا، کوئی شے نہ ہوگی، پیسے ہی نہیں ہوگا، کفن کی جیب نہیں ہوتی۔ نمبر 2، ولا خلہ، نہ کوئی دوستی ہوگی، دنیاوی دوستی، پیار،